الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها۔ کوئی شخص مسلمان ہو اور بڑے سے بڑا گناہ کرے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھے، اس وقت تک کافر نہیں کہیں گے۔ ولا نزیل عنہ اسم الایمان ونسمیہ مؤمنا حقیقتا ویجوز ان یکون مؤمنا فاسقا غیر کافر۔ ہم اس سے ایمان کا لفظ ختم نہیں کر سکتے کہ اس کو مومن نہ کہیں، یہ مومن ہوگا، حقیقتاً مومن ہوگا، اور یہ ممکن ہے کہ ایک شخص مومن بھی ہو اور فاسق بھی ہو لیکن کافر نہ ہو۔ والمسح علی الخفین سنت، موزے پر مسح کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ دلائل مسح علی الخفین کے الگ ہیں۔ جرابوں پر ہم مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں، جو ہمارے زمانے میں جرابیں چل رہی ہیں، موزے پر مسح کرنے کے قائل ہیں۔ بنیاد سمجھ لیں، اس پر سارے دلائل کو سمجھنا اور جواب دینا مخالفین کے دلائل کا آسان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن کریم نے 3 اعضاء کو دھونے کا اور ایک عضو پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاتھ، چہرہ اور پاؤں یہ دھونے ہیں، اور پاؤں پر اور سر پر مسح کرنا ہے۔ اب حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نے موزے پہنے ہوں تو مسح کرے۔ قرآن کریم میں حکم ہے پاؤں کو دھونے کا، حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ مسح کریں۔ اب حدیث پر ہم قرآن کا حکم کب چھوڑیں گے؟ جب حدیث پاک ایسے ہی ثابت ہو جیسے قرآن کریم کی آیت ثابت ہے۔ تو قرآن کریم کا ثبوت تواتر کے ساتھ ہے۔ اگر حدیث تواتر سے ثابت ہو تو ہم قرآن کریم کے حکم پر بھی اور اس کے مقابلے میں حدیث پر بھی عمل کر لیں گے۔ اس سے کم درجے کی ہو تو ہم قرآن کریم کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جراب موزے پر مسح کرنے کی حدیث یہ متواتر ہے، لہٰذا موزے پر ہم مسح کرنے کے قائل ہیں جس طرح پاؤں کو دھونے کے قائل ہیں۔ جراب پر مسح کرنا یہ حدیث نہ متواتر ہے نہ مشہور ہے، حتیٰ کہ صحیح بھی نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، لہذا اس حدیث کی بنیاد پر ہم قرآن کریم کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بس یہ بنیاد ذہن میں رکھ لیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی جراب والی حدیث پیش کرے اور آپ اس کا ذوب ثابت نہ کر سکیں، وہ صحیح بھی ثابت ہو جائے تب بھی وہ خبر متواتر نہیں ہے، خبر مشہور بھی نہیں ہے، تو ایسی حدیث سے قرآن کریم کے حکم کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اصولی جواب ذہن میں آ گیا نا، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ وَالتَّرَاوِیحُ فِی لَیَالِ شَہْرِ رَمَضَانَ سُنَّةٌ، رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رمضان المبارک میں فرض نماز، وتر نماز اور تہجد نماز کے علاوہ 20 رکعت نوافل، یہ ہے تراویح۔ رمضان کا فرض، رمضان کے وتر اور رمضان کے تہجد، اس کے علاوہ 20 رکعت نوافل، اس کا نام ہے تراویح۔ پہلے تراویح اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح بھی ثابت ہے
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی جماعت بھی ثابت ہے۔ یہ کہنا کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسئلے کی تنقیح کر لیں تاکہ الجھن نہ ہو۔ 20 رکعت تراویح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور تراویح کی جماعت بھی ثابت۔ تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، یعنی ہر بالغ مرد اور عورت پر تراویح 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے میں کچھ لوگ تراویح کی جماعت کرا لیں اور کچھ بغیر جماعت کے پڑھ لیں تو گناہ نہیں ہوگا، تراویح ہی نہ پڑھیں تو پھر گناہ ہوگا۔ دونوں میں فرق سمجھ لیں۔ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت، تراویح کی جماعت بھی آپ سے ثابت۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ، یہ بھی سنت ہے۔ تراویح پورا مہینہ با جماعت، یہ بھی سنت ہے۔ اب اس پر سوال یہ ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل عمل فرمائیں اور ترک نہ فرمائیں، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور تراویح کی جماعت پورا مہینہ آپ نے نہیں کرائی، پھر یہ تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ سنت کیسی ہوگی؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے دوام حقیقی اور ایک ہوتا ہے دوام سوری۔ دوام سوری کا معنی کہ دوام ہے اور نظر بھی آتا ہے، اور دوام حقیقی کا معنی دوام ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ ایک طالب علم ہمارے دورہ تحقیق المسائل میں پورے 5 دن شرکت کرتا ہے، مکمل ادھر ہی رہتا ہے، دن رات یہاں رہتا ہے، کہیں نہیں جاتا، سارے سبق پڑھتا ہے۔ اور ایک طالب علم درمیان میں 2 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، لیکن مرضی سے نہیں جاتا، پوچھ کر جاتا ہے۔ اس کو بھی یہی سمجھیں گے کہ اس نے پورے 5 دن شرکت کی ہے، اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، کیوں پوچھ کر گیا ہے نا، مرضی سے تو نہیں گیا۔ تو ایسا دوام کہ جو نظر بھی آئے اور دوام بھی ہو، یہ دوام سوری۔ دوام ہو نظر نہ آئے، یہ ہے دوام حقیقی۔ 20 رکعت تراویح باجماعت پورا مہینہ، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام ہے، لیکن دوام حقیقی ہے، دوام سوری نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، جماعت کرائی، اللہ کے نبی نے 23 کو، پھر 24 کو نہیں کرائی، 25 کو، پھر 25 کو نہیں کرائی، 27 کو۔ باب فضل من قام رمضان کے تحت امام بخاری لائے ہیں۔ 28 کو آپ تراویح کے لیے باہر نہیں نکلے، عشاء کی نماز پڑھائی اور اپنا خیمہ جو مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے لگایا تھا اس کے اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام باہر آ کر کھڑے ہو گئے، بڑی دیر تک کھڑے رہے، آپ باہر نہیں تشریف لائے۔ آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، آپ نے مختصر سا خطبہ دیا اور فرمایا کہ لم یخفى علیہ مکانکم، میرے علم میں تھا کہ تم خیمے کے باہر کھڑے تھے، مجھے پتہ تھا، میں باہر نہیں آیا، میں نے جماعت نہیں کرائی۔ کیوں نہیں کرائی؟ انی خشیت ان یفترض علیکم، میں چاہتا تھا کہ تراویح پورا مہینہ جماعت کراتا، لیکن پورا مہینہ کیوں نہیں کرائی؟ مجھے ڈر تھا کہ تمہارے اوپر تراویح فرض نہ ہو جائے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ کرائی نہیں ہے، لیکن خواہش کیا تھی؟ پورا مہینہ کرائیں۔ اس خواہش کو ہم نہیں سمجھے، اس خواہش کو حضرت عمر سمجھے۔ حضرت عمر کی آپ نظر دیکھیں، حضرت عمر حضور پاک کی خواہش سمجھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تراویح پورا مہینہ باجماعت ادا کی جائے۔ کیوں؟ حضور پاک چاہتے تھے لیکن آپ کا عذر تھا، فرض نہ ہو جائے۔ ہم پورا مہینہ جماعت کرائیں گے تو فرض نہیں ہوگا،
اس لیے حضور کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور جو آپ کا عذر تھا فرض والا وہ بھی نہیں رہے گا۔ حضرت عمر کی فکر اور سوچ دیکھو، اب سمجھ آ گئی۔ اب تراویح پر حضور پاک کی طرف سے دوام ہے، لیکن دوام سوری نہیں ہے بلکہ دوام حقیقی ہے۔ تو جب نبوت کا دوام ہو تو اس کو سنت ہی کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تراویح پورا مہینہ با جماعت سنت ہے۔ اشکال اور اس کا جواب سمجھ آ گیا؟ کچھ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنا۔ میں ایک بار سندھ کے دورہ پر تھا، سکھر میرے ساتھ پنجاب سے ایک نوجوان تھا، عالم نہیں تھا، بطور گارڈ ساتھ آیا۔ میں نے یہ سوال اور جواب سکھر بیان میں کیا۔ جب اسٹیج سے اترے، جیسے ہی مسجد ساتھ کمرے میں گئے، وہ گارڈ میرے ساتھ ہے تو اندر سے کنڈی لگا لی۔ مجھے اس نے کہا کہ بہت ضروری یہ کام ہے، باہر سب کو روک دیا۔ میں نے سمجھا شاید کوئی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، کوئی گڑبڑ ہوگی، اس لیے اندر آ کے باقی بندے روک دیے اور یہ گن لے کر اندر آ گیا۔ میں نے کہا خیر تو ہے؟ اس نے کہا استاد جی آپ کو بتایا میں مولوی تو ہوں نہیں، آپ کے بیان کے دوران میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، ابھی میں نے نہ پوچھا تو سوال نے ذہن سے نکل جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں میرا سوال سن لیں۔ اور بہت پیارا سوال، آپ سوال سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ اس نے کہا کہ جس کام کو حضور پاک ہمیشہ فرمائیں وہ فرض ہو جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی سنتیں ہمیشہ پڑھی ہیں، وہ تو فرض نہیں ہے۔ فجر کی سنتیں ہمیشہ پڑھی ہیں، وہ تو فرض نہیں ہے۔ اگر ہمیشہ پڑھنے سے سنت ہے تو فرض ہو تو فجر کی 2 سنتیں فرض ہوں، ظہر کی 4 سنتیں فرض ہوں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں فرض ہوں، مغرب و عشاء کی 2 سنتیں فرض ہوں، وہ تو فرض نہیں ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو عمل ہمیشہ کرے اس کو فرض ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بات سمجھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز ہمیشہ پڑھیں وہ فرض نہیں ہوتی، جس نماز کی جماعت ہمیشہ کرائیں وہ فرض ہوتی ہے۔ آپ نے فجر کی 2 سنتیں ہمیشہ پڑھی ہیں بغیر جماعت کے، فجر کے 2 فرض ہمیشہ پڑھے ہیں جماعت کے ساتھ، تو 2 سنتیں ہمیشہ پڑھی ہیں وہ سنت موقدہ بنی ہیں، اور 2 رکعت فرض ہمیشہ با جماعت پڑھے ہیں وہ فرض بن گئے ہیں۔ حضور پاک فرما رہے ہیں میں تراویح تو ہمیشہ پڑھتا ہوں، کہ ہمیشہ جماعت کیوں نہیں کراتا؟ اگر جماعت ہمیشہ کراؤں گا تو تراویح فرض ہو جائے گی۔ اس نے کہا استاد جی مجھے سمجھ آ گئی۔ اب دیکھو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، ایک غیر عالم گارڈ اس کے ذہن میں بھی اتنا علمی سوال آ جاتا ہے، اور آپ ساتھ بھی رہیں گے، عقیدت نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، تبصرے ہوں گے، وقت کو ضائع کریں گے، ساتھ رہ کر بھی آپ کا دماغ نہیں کھلے گا۔ یہ میری بات دل کی تختی پر آپ نوٹ فرما لیں۔ عقیدت ہو، محبت ہو، چاہت ہو، طلب ہو، پھر اللہ تعالیٰ دماغ کو کھولتے ہیں، پھر اشکالات آتے ہیں، پھر سوال آتے ہیں، پھر اس کے جواب آتے ہیں، پھر بات کھلتی چلی جاتی۔ ایک شخص نے کہا یہ جو مشہور ہے جی تراویح 20 رکعت آپ کہتے ہیں سنت ہے عام لوگ، اور 20 رکعت تراویح کی جو جماعت ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے، یہی مشہور ہے نا بھئی 20 رکعت تراویح تو حضور پاک کی سنت ہے، اور 20 رکعت تراویح با جماعت حضرت عمر کی سنت ہے۔ تو مجھے آپ ثابت کر دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تراویح کی جماعت کرائی ہو؟ یہ سوال آ گیا، آپ نے پھر پھنس جانا ہے۔ آپ 10 سال یہ پڑھتے رہیں گے کہ تراویح با جماعت حضرت عمر کی سنت ہے پورا مہینہ۔ اچھا تمہیں نے کبھی جماعت کرائی ہے تو ثابت کرو، پھر پھنس جائیں گے، آپ پھر دوڑیں گے، پھر کہیں جواب نہیں ملے گا، پھر پریشان ہو جائیں گے۔ تو ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ 20 رکعت تراویح، میں تو نبی پاک کی کہہ رہا ہوں نا سنت ہے، اس پر سوال کا جواب میں نے دیا ہے نا، اور اگر ہم اس سے نیچے اتر کر یہ کہتے ہیں کہ نفس تراویح پورا مہینہ حضور کی سنت ہے،
اور پورا مہینہ باجماعت حضرت عمر کی سنت ہے، اس پر اشکال کرو۔ کہا جی اس پر اشکال ہے کہ حضرت عمر نے کبھی جماعت کرائی ہے تو بتائیں۔ میں نے کہا پھر میں پوچھتا ہوں کہ نماز سے پہلے اذان دینا سنت ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کس کی؟ کہا جی نبی پاک کی۔ میں نے کہا حضور نے کتنی بار اذان دی ہے؟ جماعت سے پہلے اقامت سنت ہے؟ جی سنت ہے۔ میں نے کہا کس کی؟ کہا جی نبی پاک کی۔ میں نے کہا حضور نے کتنی بار اقامت پڑھی ہے؟ جی آپ نے اذان اقامت نہ بھی دی ہو تو اذان اقامت آپ کے حکم سے ہے نا۔ میں نے کہا حضرت عمر جماعت نہ بھی کرائیں تو جماعت ان کے حکم سے ہے نا۔ کبھی آپ اور سوال کریں۔ ہم جس موقف کو بیان کرتے ہیں نا شرح صدر سے کرتے ہیں، اس میں الجھن نہیں ہوتی۔ کوئی سوال ہوگا تو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، یہ جو آج ہمارے یہاں وبا چل پڑی ہے نا نئی نسل میں اپنے اکابر کے خلاف، چونکہ ان کو اکابر کی تحقیق پر اعتراض ہوتا ہے اور ان کو اس کا جواب نہیں آتا، تو یہ اپنی عقل کو ان سے بڑی سمجھ کر اکابر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر وہ بھی تو انسان سے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا نہیں، وہ انسان تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تم ایسے انسان ہو کہ جیسے نہیں ہو سکتی۔ وہ تو بیچارے انسان تھے، ان سے ہو جاتی ہے، تم سے نہیں ہو سکتی۔ جب آپ ان کے بارے میں ذہن رکھتے ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اپنے بارے میں کیوں ذہن نہیں کہتے کہ مجھ سے بھی ہو سکتی ہے؟ جب اپنے بارے میں تھوڑا ذہن بنا لیں گے نا مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اکابر کے خلاف بندے کی زبان تھوڑی سی نا ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، پھر بندہ زبان دراز نہیں ہوتا، پھر بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ میری گزارش سمجھ آئی آپ؟ میں نے اس لیے کہا تراویح کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لو تاکہ آپ کو الجھنیں پیدا نہ ہوں۔ اگر تراویح پر کبھی بات کرنی پڑے نا، کسی کو شوق ہو آپ سے مناظرہ کرنے کا، ہمارا تو مناظرہ مزاج نہیں ہے، ہم تو مناظرہ نہیں کھیلتے۔ دیکھیں آج چوتھا دن ہو گیا، ہم نے کتنے چیلنج کیے مناظرے کے، ہم تو سمجھا رہے ہیں بات، بھئی بات سمجھو، موقف سمجھو، دلائل سمجھو، یہ سمجھو۔ مناظرہ تو علمی جنگ ہے، جنگ سے پناہ مانگنی چاہیے، جب آ جائے تو ڈٹ جانا چاہیے۔ تو ہم تو جنگ تلاش نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں بھی جنگ چھوڑو، آ گئی تو پھر ڈٹ جاؤ، صرف آپ بات سمجھو۔ مجھے ایک آدمی نے آج سے غالباً 13 سال پرانی بات ہوگی، لاہور میں گیا، تراویح پر بیان کیا، فون آ گیا، مولانا صاحب ہم نے آپ سے تراویح پر مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ تراویح پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں۔ ایسا کریں میں آپ کو 2-4 سوال بتاتا ہوں، وہ آپ اپنے مناظر کو بتا دیں تاکہ وہ ان سوالات کا جواب لے کر آئے، تیاری کر کے آئے۔ مناظرے کے موقع پر آپ کے مناظر کو پریشانی نہ ہو۔ کوئی مناظر سے پہلے اپنے سوال بتاتا ہے؟ ہم تو سوال بتا رہے ہیں تاکہ آپ تیاری کرو بھئی، پریشانی نہ ہو۔ میں نے کہا اب یہ بتائیں کہ تراویح کتنی ہے؟ کہا جی 8 رکعت۔ میں نے کہا یہ آپ 8 رکعت تراویح کہاں سے ثابت کریں گے؟ کہا جی قرآن حدیث سے۔ میں نے پوچھا قرآن میں تراویح کا ذکر ہے؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا جب ذکر نہیں تو ثابت کیسے کرو گے؟ نہیں جی حدیث سے۔ میں نے کہا چلو آپ 8 رکعت حدیث سے ثابت کرو۔ تراویح اکیلے پڑھنی ہے یا باجماعت پڑھنی ہے؟ کہا جی باجماعت۔ میں نے کہا جو تراویح آپ باجماعت پڑھیں گے یہ 3 رات پڑھنی ہے یا پورا مہینہ؟ کہا جی پورا مہینہ۔ میں نے کہا 8 رکعت تراویح باجماعت پورا مہینہ آپ حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں صحابہ سے۔ میں نے کہا حدیث بھی گئی، چلو ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے اب یہ بتاؤ کہ تراویح 8 رکعت پڑھیں گے اور باجماعت پڑھیں گے پورا مہینہ، تراویح کی آپ نے جو رکعتیں پڑھنی ہیں وہ کتنی ہیں؟ کہا جی 8۔ میں نے کہا یہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہتے ہیں یہ حدیث سے۔ میں نے کہا پھر واپس ہو گئے، پہلے تم نے قرآن چھوڑا، پھر تم نے حدیث چھوڑی، تم صحابہ پر آئے، اب تمہیں آگے آنا چاہیے تھا نا بھئی، صحابہ سے نہیں اپنے مولویوں سے آگے آؤ، تم پھر واپس چلے گئے۔ میں نے کہا اچھا چلے میں آپ کو نا مختصر سی بات کہہ دیتا ہوں، لمبی آپ کو تکلیف نہ کرنی پڑے، آپ اس کو گن لو۔ تراویح 8 رکعت، نمبر 2 باجماعت،
نمبر 3 پورا مہینہ، نمبر 5 اس میں مکمل قرآن، نمبر 5 ہر مسجد میں۔ کسی حدیث سے ثابت کرو، ہم صحیح نہیں مانگتے، ضعیف دے دو، ضعیف نہیں ملتی موضوع دے دو۔ کتنا کھلا میدان ہے بھائی، کتنی باتیں؟ نمبر 1 8 رکعت، نمبر 2 باجماعت، نمبر 3 پورا مہینہ، نمبر 4 مکمل قرآن پڑھنا ہے، نمبر 5 ہر مسجد میں۔ ہم صحیح حدیث کا تقاضا نہیں کرتے، ضعیف دے دو، کمزور لوگ ہیں، ہمیں ضعیف دے دو۔ ضعیف حدیث نہیں ملتی، موضوع دے دو، لیکن موضوع خود نہ بنانا، پہلے کسی نے بنائی ہو، آپ سے پہلے کسی نے بنا کے رکھی ہو کہ 400-500 سال پہلے، وہ دے دو۔ کتنا آسان مسئلہ ہے، اس میں الجھن تو نہیں ہے نا۔ تو یہ میں نے مختصر سا مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ کے علم میں ہو کہ تراویح کا مسئلہ کیا ہے۔ وَالتَّرَاوِيحُ فِي لَيَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةٌ وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَائِزَةٌ، نماز ہر مومن والے کے پیچھے پڑھنا، ہر ایمان والے کے پیچھے پڑھنا جائز ہے۔ میں ایمان والے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ نماز ہر اس شخص کے پیچھے پڑھنا جائز ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، خواہ وہ نیک ہو خواہ وہ برا ہو، لیکن عقیدہ ٹھیک ہو۔ مسئلہ حل ہو گیا نا۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں فلاں بندے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، ہم نے کہا نہیں۔ تو کیوں نہیں؟ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ دیکھو نا، فالصلاۃ خلف کل بر و فاجر، آگے من المؤمنین، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اعمال میں کوتاہی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ صحیح العقیدہ ضروری ہے، فاسد العقیدہ نہ ہو، یہ ذہن بنانا بے حد ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ اپنی نمازیں لوٹائیں۔ یہ جو ہمارے وبا چل پڑی ہے اور ہوا چل پڑی ہے، بھائی پڑھو کسی کے پیچھے بھی ہو، میں نے کبھی نہیں ہوتی، ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں بطور خاص تبلیغ والوں سے کہتا ہوں، آپ کو مسئلہ بتانے والے 2 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ آپ ایک آدمی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، فلاں 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 فرقے کی مسجد میں جاتے ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھی ان کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی، وہ بد عقیدہ ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی اگر ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو وہاں تبلیغ کا کام کیسے کریں گے؟ وہاں سے جواب ملتا ہے بھئی کام بعد میں کرو، پہلے اپنی نمازیں سنبھالو۔ ایسے کام کا کیا فائدہ جس سے اپنی نمازیں خراب ہو جائیں؟ نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا، نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے سے مسئلہ پوچھتے ہیں، فلاں بد عقیدہ ہے، ان کی مسجد میں جماعت لے کر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں پڑھ لیا کرو، ہماری ہو جاتی ہے، ہماری اپنی شریعت ہے، ہماری ہو جاتی ہے، بس پڑھ لیا کرو۔ یہ 2 طبقے ہو گئے۔ ایک بندے نے آپ کی نماز کا خیال کیا ہے اور آپ کی تبلیغ کا خیال نہیں کیا، وہ کہتا ہے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، تمہاری نماز نہیں ہوتی، تبلیغ بگڑے یا ٹھیک ہو بس نہیں پڑھنی۔ دوسرے طبقے نے آپ کی تبلیغ کا خیال کیا ہے، اس نے آپ کی نماز کو برباد کر دی ہے، وہ کہتا ہے پڑھ لو ہو جاتی ہے۔ ہم ہیں درمیان میں، خیر الامور اوسطها وجعلناکم امۃ وسطا ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم۔ ہم ہیں درمیان والے۔ ہم کہتے ہیں بھی آپ بد عقیدہ لوگوں کی مسجد میں گئے ہیں، آپ وہاں پہ نماز پڑھ لیں لیکن بعد میں لوٹا لیں، لیکن بعد میں۔ اب اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو تبلیغ کا کام خراب ہوگا، اور اگر پڑھ کے نہیں لٹائیں گے تو پھر نماز خراب ہوگی۔ ہم نے آپ کا کام بھی بچایا ہے، آپ کی نماز بھی بچائی۔ تو ہم متشدد کیسے ہیں بھائی؟ ایسا کوئی دنیا میں معتدل بندہ ہوگا جو آپ کے کام کو بھی بچا لے اور آپ کی نماز کو بھی بچا لے؟ ہم غلط فتویٰ دے کر آپ کی نماز تباہ نہیں کر سکتے، اور غلط رخ دے کر آپ کی تبلیغ کو خراب نہیں کر سکتے۔ تبلیغ بھی ہمارا کام ہے، نماز بھی ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں۔
سیاست ہمارا کام ہے، جمعیت والے کر رہے ہیں، جہاد ہمارا کام ہے جو مجاہدین کر رہے ہیں، تعلیمی بورڈ ہمارا کام ہے جو وفاق والے کر رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ ہم دوسرے کے کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں، غیر نہیں ہے، اس لیے ہم روڑے نہیں اٹکاتے، ایسی فضا بناتے ہیں کہ ان سب کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اور یہ بات یاد رکھنا، میں اگر کسی جماعت کے جلوس میں شرکت نہ کروں تو یہ نہ سمجھنا میں اس جماعت کا مخالف ہوں۔ میں ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے یا اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے نہ، یہ جولائی کی بات ہے، تقریباً غالباً 29 جولائی کی بات ہے۔ میں 29 جولائی کو پشاور تھا اور میرا بیان تھا ایک مدرسے میں، بہت طلباء تھے۔ میں نے ان طلباء سے پوچھا، وہ تبلیغی جماعت کا مدرسہ نہیں تھا، عام مدرسہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ سب طلباء تبلیغی جماعت کے مخالف ہو یا موافق؟ کہا جی موافق۔ میں نے کہا سب تبلیغی جماعت کے اجتماع رائے ایونٹ جاتے ہو؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا آپ ان کے اجتماع میں نہیں جاتے، آپ پھر بھی موافق ہو؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اگر میں آپ کے جلوس میں نہ آؤں تو پھر میں آپ کا مخالف کیسے ہو گیا؟ میرے خلاف آپ پوسٹیں کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ ابھی مولانا گومن صاحب ہماری جماعت کے مخالف ہے، کیوں ہمارے جلوس میں نہیں آئے؟ آپ تبلیغ کے موافق ہیں لیکن آپ تبلیغ کے اجتماع میں نہیں گئے، پھر بھی موافق ہیں۔ میں آپ کا موافق ہوں، جلوس میں نہیں آیا، آپ پھر بھی کہتے ہیں ہمارا مخالف ہے۔ تو آپ کے لیے اصول الگ ہے، میرے لیے الگ ہے، اس کی وضاحت آپ فرما دیں اور آپ مجھے سمجھا دیں۔ کچھ میری بات سمجھ آئی؟ اور یہ ایک ذہن بنا لو بیٹا، میں بارہا آپ کو بڑے پیار سے سمجھا رہا ہوں، وہ لوگ جو علمی کام میں لگے ہوں اور آپ کی تائید کریں اور مخالفت نہ کریں، وہ آپ کے جلوس میں آنا بھی چاہیں تو ان کو پھر بھی نہ لاؤ کہ نہیں جی آپ اندر بیٹھ کے علمی کام کریں۔ ان کو کہو جی آپ بیٹھیں، ہم ہیں نا گروڑ کے لیے، ہم ہیں نا جلوس کے لیے، ہم نکالیں گے۔ استاد جی آپ کیوں آتے ہیں؟ آپ اندر بیٹھیں، آپ اپنا کام کریں۔ یہ ان کی سوچ ہوتی ہے جو علم اور تحریک دونوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ علم دوست لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ علمی کام کرنے والوں کی حفاظت کرو اور میدان میں خود نکلو، ان کی تائید لو، ان کو سڑکوں پر ساتھ مت نکالو، اس کو مخالفت نہ سمجھا کرو۔ ہم بڑی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمارے خلاف پوسٹیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہم پوسٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا، تھک جاتے ہیں لوگ پوسٹیں کر کر کے۔ میں اپنی پوری میڈیا ٹیم کو کہہ دیتا ہوں بھائی جواب نہیں دینا، یہ اپنے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اپنے ہیں۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ گل بوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کسی پوسٹ کا جواب نہیں دے سکتا؟ ہماری ٹیم کوئی بے بس ہے، کوئی گنگی ہے، ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ غیروں کے خلاف چلنے کے لیے بنے ہیں، ہماری زبان غیروں کے خلاف چلنے کے لیے بنی ہیں، ہماری صلاحیتیں اپنوں کے خلاف کے لیے نہیں ہیں، غیروں کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ والصلاۃ خلف کل بر وفاجر من المؤمنین جائز، نماز ہر کسی کے پیچھے جائز ہے۔ ہر کسی سے مراد صحیح العقیدہ، صحیح العقیدہ نہ ہو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ میں ایک جامعہ میں بیٹھا تھا، بہت بڑا جامعہ، امام مفتی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، بیتکل بھی بیٹھے تھے، مہمان خانے بیٹھے ہیں، طلباء کٹے تھے، طلباء جیسے مالش ملش کرتے لگے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آ گیا، اس نے آ کر مفتی صاحب سے پوچھا حضرت یہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا مفتی صاحب سے نہ پوچھنا، یہ مجھ سے پوچھو۔ مفتی صاحب دوست ہے نا، میں نے کہا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہنے ہیں جی ہو جاتی ہے حدیث کی روشنی میں، صلو خلف کل امام برن کانا او فاجرا او کما قال۔ مجھ سے پوچھنا، میں نے کہنا نہیں ہوتی حالات حاضرہ کی روشنی میں۔
اب تم کہو گے بھئی حدیث دلیل ہوتی ہے، حالات دلیل ہوتے ہیں، تمہیں شعبہ بڑھ جانا ہے۔ میں نے کہا میں اس لیے منع کر رہا ہوں، ان مفتی صاحب نے کہنا ہو جاتی ہے، اس نے پھر جا کے وہاں نماز پڑھنی ہے، اور جب وہ نماز پڑھے گا تو ان نے 1-2 دن سے زیادہ وہ نہیں صبر کر سکتے۔ ایک بندے کی کیپیسٹی ہوتی ہے نہیں، اور نہ اسٹیمنا ہوتا ہے، وہ 2 دن سے زیادہ غیر مکلف نہیں صبر کر سکتے۔ اسے تیسرے نے بلا لیا، ادھر آ، تو رفع دین کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے اس کو دلیل سکھائی ہے؟ نہیں سکھائی۔ وہ کہا دیکھ بخاری شریف میں 5 حدیثیں ہیں رفع دین کرنے کی، تمہارے پاس رفع دین نہ کرنے کی بخاری میں 1 حدیث بھی نہیں۔ تو نے واپس آ کر ان مفتی صاحب سے پوچھنا، مفتی صاحب بخاری میں ہماری حدیث نہیں ہے؟ بھئی ہمارے کافر کا مزاج نہیں ہے، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ پڑھو، چلا جائے گا۔ پھر اس غیر مقرر مولوی نے پوچھنا، ہاں بھی دلیل ملی؟ اس نے پھر کل آنا ہے، مفتی صاحب وہ دلیل، یار ہمارے کافر کے پاس علم نہیں تھا، وہ جاہل تھے، وہ ایسے ہی پڑھ رہے تھے، ان کی نمازیں نہیں ہوئیں، کیا کس چکر میں پڑ گیا؟ وہ پھر جائے گا، اس نے پھر کہنا ہاں بھی حدیث ملی۔ اب آپ اس کی تیاری کراؤ نا، اس نے رفع دین شروع کر دینا۔ ہاں بھائی آمین آہستہ کیوں کہتا ہے؟ تعلیم الاسلام میں ہے، بہشتی زیور میں ہے، فلاں بزرگوں سے سنا ہے۔ اس نے کہا بیٹا بخاری میں حدیثیں ہیں آمین اونچی کہنے کی، تو آہستہ کہتا ہے، جاؤ پوچھ۔ اس نے پھر کہنا ہاں مفتی صاحب آمین، یہ کیا تو نے 4-5 دن سے شروع کیا، کبھی رفع دین کبھی آمین کیے، مولانا لحاظ گھمن کے بیان تو نہیں سنتا، کن چکروں میں پڑ گیا تو؟ اب اس نے آمین اونچی شروع کر دینی ہے۔ جب اس نے رفع دین شروع کرنا ہے، آمین کرنی ہے، اگلا قدم یہ داڑھی کب سے رکھی ہے؟ جی میں تبلیغی جماعت میں گیا تھا تو وہاں رکھی ہے۔ تبلیغی جماعت میں کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ فضائل اعمال، لاؤ ذرا، یہ دیکھو عبارت کیا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو فضائل صدقات کیا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اس نے 10 حوالے دے دینے۔ اب یہ آئے گا تبلیغی جماعت مشرک ہے، دیوبند والے کافر ہیں، کیوں؟ یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے بھیجا تھا نماز پڑھنے کے لیے، وہ کفر کی مشین بن کے واپس آ گیا، اب اس مشین کو سنبھالو۔ میں نے کہا میں اس لیے کہہ دوں پھر نہیں ہوتی، جب بھیجنا ہے تو پھر ان کو سنبھالو بھی نا، جب آپ ان کو سنبھال نہیں سکتے تو بھیجتے کیا وہ؟ میں نے کہا فقہ کا ایک اصول ہے سدً للذرائع، عصر کے بعد آپ نے مسجد سے باہر نہیں جانا، خبردار تو مسجد کے بعد باہر گئے، مسجد میں ٹھہرا کرو۔ پھر استاد جی بڑے سخت ہیں، میں کیوں روک رہا ہوں؟ بھائی باہر لڑکیاں ہیں، باہر دکانیں گانے کی ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، باہر کا ماحول گندا ہے۔ اب بتاؤ عصر کے بعد باہر جانا گناہ نہیں ہے، لیکن باہر جا کر نامحرم لڑکیاں دیکھنا اور گانے سننا گناہ ہے۔ ہم نے اسے روکنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنے سے روک دیا ہے، اسے کہتے ہیں سدً للذرائع۔ کوئی ایک حدیث پیش کرو کہ عصر کے بعد مسجد سے باہر جانا گناہ ہے، تم نے کیسے روکا؟ حدیث ہے ہی نہیں پھر بھی روک دیا، سدً للذرائع۔ اب سمجھ آ رہی ہے بات؟ مفتی صاحب چونکہ میرے دوست تھے، بس بات ختم ہو گئی۔ ابھی آپ کے یہاں مولانا احسان صاحب سبق پڑھایا، ہم اوپر بیٹھے تھے چائے کے لیے، میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا۔ میں نے کہا غالباً اکتوبر 2014 غالباً یا 15 نقیب ختم نبوت میں واقعہ چھپا ہے، جلسہ ہوا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، مولانا خیر محمد جلندی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں جلسہ تھا۔ حضرت شاہ جی نے بیان ختم کیا تو ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہا جی شاہ جی ایک سوال ہے، اور میں پوچھو؟ اس نے کہا غیر مقلدین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ شاہ جی نے فرمایا ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ جی بیٹھ گئے، مولانا خیر محمد جلندی کھڑے ہو گئے، فرمایا میں اس جلسے کا صدر ہوں، میری صدارت میں جلسہ ہوا ہے، میں حق کے صدارت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر جلسے کی انتظامیہ مجھے اجازت دے۔ کہا جی اجازت ہے۔ مولانا خیر محمد فرمانے لگے مرزائیت کے خلاف کس کو ساتھ ملانا ہے یہ شاہ جی کا کام ہے، کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یہ خیر محمد جلندری کا کام ہے، غیر مقلدین کے پیچھے 14 وجوہ کی بنیاد پہ نماز نہیں ہوتی۔ امیر شریعت پھر آئے اسٹیج پہ،
میرے شریعت نے فرمایا جو مولانا خیر محمد جلندری نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، جو میں نے کہا تھا وہ غلط ہے۔ وجہ کیا تھی حضرت؟ وجہ کیا تھی؟ یہ واقعہ سنایا ملتان کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرمایا وجہ کیا تھی؟ یہ جو شاہ جی سے مسئلہ پوچھا اس کا پس منظر تھا، اس کو مولانا خیر جلندری سمجھ گئے۔ ختم نبوت کے جلسے میں غیر مقلدوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اس سوال کا تک کیا ہے؟ کوئی مرزیوں کے بارے میں بات ہوتی ہے نا، یہ کون سا سوال ہے؟ حضرت سمجھ گئے کوئی مسئلہ، کوئی چکر ہے۔ وہ چکر کیا تھا؟ کسی گاؤں میں غیر مقلدین نے کام شروع کیا، وہاں کسی نوجوان نے ان کے خلاف کام شروع کیا، تو غیر مقلدوں نے کہا چلو آج جلسے میں چلتے ہیں اور وہاں مسئلہ پوچھ لیں گے، اگر تمہارے بڑے کے ہمارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو ہم ٹھیک، اگر وہ کہ نہیں ہوتی تو ہم غلط۔ تو جی فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسئلہ پوچھنا کیسے ہے، کہاں سے گنجائش نکلنی ہے، کہاں سے نہیں نکلنی، وہ سمجھتے تھے۔ اس لیے ان نے مسئلہ مولانا خیر صاحب سے نہیں، کس سے پوچھا جی؟ ان سے پوچھا۔ حضرت مولانا خیر جدید رحمۃ اللہ علیہ کی نماز حنفی، نماز حنفی کے آخر میں پنجابی کے اشعار ہیں، سب سے آخری شعر جہاں پہ نماز حنفی ختم ہو رہی ہے نا، یہ میں کل تمہیں شعر پڑھ کے سناؤں گا۔ اور مولانا خیر محمد کون ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی کے اجل خلیفہ، وہ اس وقت سے رو رہے ہیں غیر مقلدوں سے بچو، اس وقت سے۔ ہم تو کتنے بعد کے لوگ ہیں۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی؟ وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ جَائِزَةٌ۔ وہ کو ذہن بن گیا؟ آپ تبلیغ میں جاتے ہیں تو نماز پڑھ لیں لیکن لٹا لیں۔ مجھے ایک تبلیغی ساتھی کہتا ہے جی ہم نے تو مجبوری کی حالت میں کچھ ایسی نمازیں پڑھی ہیں۔ میں نے کہا اب خوشی کی حالت میں کچھ ایسی نمازیں لٹا لو۔ جس طرح آپ نے مجبوری سے پڑھی ہیں اسی طرح خوشی خوشی اب لٹا لو۔ شاباش، ہمت کرو۔ مجھے ایک فون کیا مولانا صاحب نے، جماعت میں چل رہے تھے، مجھے کہتا جی ہم آئے ہیں فلاں مسجد میں، اس کا امام فلاں عقیدے کا آدمی ہے، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں؟ میں نے کہا پڑھ لو۔ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ نے پوچھا پڑھے یا نہ پڑھے؟ میں نے کہا پڑھ لو۔ اب تم نے پوچھا ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ بھائی آپ جیسا سوال کریں گے میں ویسا جواب دوں گا نا۔ جی جب ہوتی نہیں تو پڑھے کیوں؟ میں نے کہا پڑھے تاکہ تبلیغ کا کام ہو جائے، اور لٹا لے تاکہ آپ کی نماز ہو جائے۔ تو ہر سوال کا جواب الگ ہوتا ہے نا، آپ جیسا سوال کریں گے میں ویسے ہی جواب آپ کو دوں گا نا۔ ہمارے پاس ساتھی نا غلط فہمی میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، بعض عالم نہیں ہوتے بیچارے لگے ہوتے ہیں، سیکھا انہوں نے کسی مولوی سے ہی ہوتا ہے، اپنی طرف سے تھوڑی باتیں کہنی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے تھے، ہم تبلیغ والے شکاری ہیں اور شکاری نے ہر جگہ پہ جانا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ جانا ہوتا ہے، شکاری جو ہوا۔ ایک ہمارے مولانا بہت پیاری بات فرماتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ان کو سمجھاؤ کہ ہر جانور کا شکار حلال نہیں ہوتا۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کا شکار حرام ہوتا ہے، ہر جانور کا شکار حلال نہیں ہوتا۔ وَلَا نَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَضُرُّهُ الذُّنُوبُ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایمان والے کو گناہ نقصان نہیں دیتا، گناہ کا نقصان ہوتا ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارِ، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو گناہ کرے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ يَخْلُدُ فِيهَا، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر فاسق جہنم میں گیا تو اس میں ہمیشہ رہے گا، ہم یہ نہیں کہتے۔ بعد ان یخرج من الدنیا مؤمنا، یعنی فاسق تھا اور مومن تھا، حالت ایمان میں دنیا سے گیا، ہم یہ بھی نہیں کہتے جہنم میں نہیں جائے گا، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جہنم میں گیا تو ہمیشہ رہے گا پھر باہر نہیں آئے گا۔ وَلَا نَقُولُ إِنَّ حَسَنَاتِنَا مَقْبُولَةٌ وَسَيِّئَاتِنَا مَغْفُورَةٌ كَقَوْلِ الْمُرْجِئَةِ، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری نیکی ضرور بے ضرور قبول ہوگی
اور گناہ بھی ضرور معاف ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے جیسے مرجیہ کا قول ہے. مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب آدمی کافر ہو، حالت کفر میں کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کا نیک عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا. اسی طرح مومن حالت ایمان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا گناہ اس کو کوئی نقصان نہیں دیتا، اس کے سارے گناہ معاف ہیں. جو بھی گناہ کرے گا معاف ہے. جو نیکیاں کرے گا وہ قبول ہو جائیں گی، جو گناہ کرے گا وہ معاف ہو جائے گا. امام سے فرماتے ہیں میں مرجیہ کی طرح یہ نہیں کہتا کہ نیکیاں قبول ہو جائیں گی، گناہ معاف ہو جائیں گے. میں کبھی یہ بات نہیں کہتا. مرجیہ کا عقیدہ سمجھ آ گیا؟ وہ کہتے ہیں مومن جو بھی گناہ کرے اس گناہ کا نقصان نہیں ہوتا، گناہ معاف بھی معاف ہے جو کرے، بس اس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، یہ جہنم میں نہیں جا سکتا. مگر ہم کہتے ہیں نہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور پھر نکل کر جنت میں جائے گا. ولیکن نقول من عمل حسنۃ بجمیع شرائطها خالیۃ عن العیوب المفسدہ ولم یبطلها بالکفر والردہ حتی خرج من الدنیا مؤمنا فإن اللہ تعالی لا یضیعها بل یقبلها. ہم کہتے ہیں کہ جس شخص نے نیک عمل کیا اور شرائط کے ساتھ کیا. نیک عمل کی بنیادی طور پہ 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 نیت ٹھیک ہو، نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہو. جو کتنی آسان سی شرائط ہے، اور یہ تینوں قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں ہے. ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. وہ مؤمن، عقیدہ ٹھیک ہو، اراد الآخرہ نیت ٹھیک ہو، وسعی لہا سعیہا اور سعی کرے خاص قسم کی سعی. اس سے کیا مراد ہے؟ عمل سنت کے مطابق ہو تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. جو عمل کو تباہ کرنے والے عیوب ہیں اس سے خالی ہو، یعنی ریا نہ ہو، خلاف سنت نہ ہو، اور اپنے عمل کو کفر کر کے باطل نہ کرے، مرتد ہو کے اپنے اعمال تباہ نہ کرے، حالت ایمان میں دنیا سے چلا جائے. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتے بلکہ اپنے کرم سے فضل سے قبول فرما لیتے ہیں. وَيُثْبِتُهُ عَلَيْهَا وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُونَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلَمْ يَتُبْ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ فِي مَشِيَّةِ اللَّهِ. اور جو شخص گناہ کرے، شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، کفر اور شرک کے علاوہ کوئی گناہ کر لے اور پھر بغیر توبہ کی وہ مر جائے، وہ اللہ کی مشیت میں ہے. اللہ چاہیں عذبہ عذاب دے دیں، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ چاہیں تو درگزر فرما دیں. وَلَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ أَبَدًا لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کو جہنم کا دائمی عذاب نہیں دیں گے. یہ طے ہے، دائمی عذاب نہیں ہوگا. یہ ابھی بھی عمان میں جو مسلک ہے اربازی فرقہ ہے. اربازیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جو شخص ایمان کے بعد گناہ کرے وہ جہنم میں جائے تو جہنم سے نکلے گا نہیں. جس طرح جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بندہ باہر نہیں آ سکتا، اسی طرح جہنم میں داخل ہونے کے بعد باہر نہیں آ سکتا. یہ اربازیوں کا عقیدہ ہے. اور امام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو دائمی عذاب ہوگا، ہمیشہ اندر رہے گا، ایسی بات نہیں ہے. والرياء اذا وقع في عمل من الاعمال فانه يبطله اجره وكذلك العجب. اسی طرح اگر اعمال میں سے کسی عمل میں ریا آ گئی تو ریا اس عمل کے اجر کو ختم کر دے گا، اور اسی طرح اگر عجب آ گیا تو بھی ختم ہو جائے گا. ریا شہرت پسندی، اللہ کے لیے نہ کرے، دکھاوے کے لیے کرے. اور عجب ہوتا ہے کہ بندہ خود کو اچھا سمجھے، دوسرے اس کو جیسا بھی سمجھے. کبر میں دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے، عجب میں دوسرے کو گھٹیا نہیں سمجھتا، خود کو بڑا سمجھتا ہے. دوسرے کو گھٹیا سمجھے یا نہ سمجھے، عام ہے ایسے. یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ کافر جہنم میں جائے گا کفر کی وجہ سے. مومن اللہ چاہیں تو اپنے کرم سے اس کو جہنم میں نہ بھیجیں، گناہوں کے باوجود اپنے فضل سے گناہ معاف فرما دیں.
اس کو پاک کر دیں اور جنت میں بھیج دیں، اور یا چاہیں تو اس کو جہنم میں بھیجیں، آگ کی تکلیف دے کر گناہوں سے پاک کریں اور اس کو جنت میں بھیج دیں۔ میں جو بات سمجھانے لگوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مومن فاسق اگر جہنم میں گیا، اس کو جو آگ کی تکلیف دی جائے گی وہ عذاب نہیں ہوگا، وہ تزکیہ ہوگا۔ کافر کو جہنم میں جو تکلیف ہوگی وہ تزکیہ نہیں ہوگا، وہ عذاب ہوگا۔ عذاب کہتے ہیں ایلام الحی علی سبیل الہوان۔ میں یہ بات مغرب کی بات کے درس میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ عذاب میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ایلام، تکلیف ہو۔ نمبر 2 الحی، جس کو دی گئی وہ زندہ ہو۔ نمبر 3 علی سبیل الہوان، مقصود ذلیل اور رسوا کرنا ہو۔ مومن کے بارے میں قرآن کریم کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نبی اور نبی پر ایمان لانے والے کو قیامت کے دن رسوا نہیں فرمائیں گے۔ اس کا معنی عذاب نہیں ہوگا۔ جو کافر کو عذاب ہوگا وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، تفسیر عثمانی بھی دیکھ لیں۔ کافر کو عذاب ہوگا رسوا کرنے والا، مومن کو رسوا کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَةً، بیان القرآن دیکھ لیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَةً، فرمایا مہانہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفار کے لیے عذاب بتایا جا رہا ہے، چونکہ مومن جہنم میں جائے گا تو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عذاب جب بھی ہوتا ہے کافر کو، مومن کو عذاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عذاب میں بنیادی چیز رسوا کرنا، اور مومن کو جو اللہ جہنم میں بھیجیں گے وہ رسوا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ یہ گناہ کر کے خود کو ناپاک کر چکا ہے اور توبہ کر کے خود کو پاک کیا نہیں، یہ پاک ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ اللہ چاہیں اپنے کرم سے پاک کریں، جنت میں بھیج دیں، کسی کی شفاعت قبول کریں، پاک کریں اور جنت میں بھیج دیں، یا جہنم میں بھیجیں اور جہنم کی آگ سے پاک کریں اور اس کو جنت میں بھیج دیں، تو جہنم میں اس کو رسوا کرنے کے لیے نہیں بھیجا جائے گا بلکہ تزکیہ اور پاک کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ ہاں اگر مومن پر کبھی عذاب کا لفظ استعمال ہوا ہو تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ رسوا کرنا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ صورت رسوائی کی ہے، اس لیے کہ وہ صورت رسوائی کی ہے۔ صورت، یہ بات سمجھ آ گئی؟ صورت رسوائی کی ہوتی ہے، ورنہ اصل میں عذاب نہیں ہوتا، تزکیہ مقصود ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میرے پاس ایک مولانا صاحب آئے، ہمارے متخصص ہیں اور کسی اور جگہ بھی پڑھے تھے، تو مجھے کہتے ہیں جی میں فلاں جگہ پر گیا ہوں، تو ہمارے استاد جی فرما رہے تھے یار تمہارے جو استاد ہیں مولانا گھمن صاحب بڑے آدمی ہیں اور کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، ہمیں سن کر شرم آتی ہے۔ اس نے کہا استاد جی کون سی؟ کہتے ہیں یہی بات کہ کافر کو جہنم بھیجیں گے ذلیل کے لیے، مومن کو بھیجیں گے صفائی کے لیے۔ کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات تو سمجھ، کیسی کچی کچی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا جو استاد جی فرما رہے ہیں ان استاد جی کو فون کر کے کہو کہ ہمارے استاد جی گھمن صاحب سال میں 1 مرتبہ آپ کے مدرسے میں ضرور آتے ہیں، جب وہاں آتے ہیں تو آپ یہ بات استاد جی کو سمجھاؤ نا تاکہ آئندہ کہنا چھوڑ دیں۔ اس کو کیوں سمجھا رہے ہیں؟ مجھے سمجھائیں۔ بات سمجھ آئی؟ میں ایک جگہ پر تھا تو ممکن ہے یہاں کوئی طالب علم بیٹھا ہو، مجھے اس نے کہا جی استاد جی ہمارے استاد کلاس میں فرما رہے تھے مولانا گھمن صاحب پر تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ تو بڑے اعتدال سے چل رہے ہیں، ہمیں اصل میں شبہ یہ ہے جو آگے ٹیم یہ تیار کریں گے نا وہ کل کو فساد مچائے گی۔ میں نے کہا یہ جو آپ کے استاد جی کو شبہ ہے میری ٹیم پر ہے بیٹا یا تیری ٹیم پر ہے؟ کہا جی آپ کی ٹیم پر ہے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے سمجھائیں نا، میں ایسے تربیت کروں کہ میری ٹیم معتدل تیار ہو جائے۔ اب ٹیم میری ہے، بتا تجھے رہے ہیں، اور درجہ کون سا ہے؟ رابعہ۔ یہ رابعہ والا میری اصلاح کرے گا، مجھے سمجھائے گا، میری ٹیم کی تربیت کرے گا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ جو اس کے پاس جاتا ہے نا یہ جانا چھوڑ دے، یہ ہے مقصد۔ ہم دیکھو کس طرح اصلاح کی آڑ میں غیبت کرتے ہیں، تقوی کی آڑ میں فساد ہو رہا ہے، اصلاح کی آڑ میں فساد، تقوی کی آڑ میں غیبت ہو رہی ہے۔ کس طرح بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔
ہمارے ہاں ایک طالب علم پوری دنیا میں میرے شاگردوں میں سے آپ ثابت نہیں کر سکتے میں نے کبھی اس کو استاد کے خلاف یا مدرسے کے خلاف ذہن سازی کروں، ایک طالب علم مجھے کو اگر باتیں سنائے بھی نہ، میں کہتا ہوں بھئی آپ کے استاد ہیں، بیٹا جاؤ، استاد کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے، مجھے نہ سنایا کرو، اپنے استاد، اپنا ادارہ ہے، اپنا جامع ہے، خیال کیا کرو، چھوڑو ان باتوں کو، یہ مناسب نہیں ہوتی۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتاتا ہوں، میں پھر وضاحت کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج تم طالب ہو، کل تم نے معلم بننا ہے، آج شاگرد ہو، کل تم نے استاذ بننا ہے، آج تم وہاں بیٹھے ہو، کل تم نے یہاں بننا ہے۔ یہ کام آپ نے نہیں کرنے، یہ کام آپ نے نہیں کرنے۔ اگر آپ کے شہر میں کوئی تحریک چلتی ہو اور آپ کا بچہ اس تحریک سے وابستہ ہو، اس بچے کو ویسے سمجھاؤ کہ بیٹا تعلیم کا زمانہ ہے، تعلیم کے زمانے میں تحریک مناسب نہیں ہوتی، علم کا نقصان ہوتا ہے، جب پڑھ جاؤ گے نا پھر تحریکوں میں کام کرنا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن تحریک چلانے والوں کے عیوب بتا کر اور عیوب بنا کر پھر بتا کر اپنے بچوں کو متنفر نہ کرنا، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، ورنہ کس سے جا کر آپ معافیاں مانگیں گے۔ والآیات للانبیاء والکرامات للاولیاء، آیات اور معجزات انبیاء کے لیے ہیں، کرامات اولیاء کے لیے ہیں۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ہے۔ معجزہ بھی خرق عادت روٹین سے ہٹ کر ہے اور کرامت بھی خرق عادت روٹین سے ہٹ کر ہے۔ ہم انبیاء کے معجزات کے بھی قائل ہیں اور ہم اولیاء کی کرامات کے بھی قائل ہیں۔ میں بہاولپور گیا تو دو لوگ آئے بیان کے بعد، ان کے ہاتھ میں کچھ 4-5 کتابیں تھیں۔ مجھے کہتے ہیں ہم پہلے دیوبندی تھے، تبلیغی جماعت سے تھے، اب ہم الحمدللہ اہل حدیث ہو گئے۔ میں نے کہا تم کل کہنا ہے الحمدللہ مرزئی ہو گئے، ہو جاؤ، مجھے کیوں سناتے ہو؟ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میرے پاس آئے ہو، کوئی دیوبند میں خامی ہے تو بتاؤ، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ کہا جی ہم تبلیغ میں تھے، ہم دین کا کام دین سمجھ کے کر رہے تھے، بعد میں پتہ چلا یہ تو سارا کفر ہی کفر ہے۔ میں نے کہا بھی کوئی کفر ہمیں بتا دو۔ اب ان نے ایک واقعہ سنایا فضائل حج کتاب کو لے کر۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی حج پہ جا رہا تھا، بیمار ہو گیا، راستے میں دوا نہیں تھی، طبیب نہیں تھا، اللہ سے دعا مانگی، ایک بندہ آیا، اس نے علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس مریض نے پوچھا تم کون ہو؟ کہتا میں فلاں بندہ ہوں، مر گیا تھا، تم نے دعا کی، اللہ نے مجھے تمہارے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ تو دیکھو قیامت سے پہلے کسی بندے کا زندہ ہو کے دنیا میں آنا یہ کفری عقیدہ ہے جو فضائل حج میں ہے، اس لیے ہم نے اس کفر کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا جو کفر فضائل حج میں ہے، اگر یہی کفر قرآن کریم میں ہو تو پھر ہے؟ میں نے کہا میں تو پوچھ رہا ہوں، اگر ہو تو پھر نہیں ہے۔ میں نے کہا ہو تو پھر چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا پارہ نمبر 1، بنی اسرائیل میں بندہ قتل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جی قاتل نہیں مل رہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا گائے کو ذبح کریں، ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگائیں، یہ زندہ ہو کر بتائے گا قاتل کون ہے۔ اسی طرح کیا، وہ زندہ ہو گیا، اس نے بتایا قاتل وہ ہے۔ میں نے کہا لو پارہ نمبر 1 کفر ہے، چھوڑ دو۔ چلیں اب پارہ نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے ایک کی بات کی ہے، قرآن الوف کی بات کرتا ہے، الوف الفن کی جمع ہے، 1 نہیں 10 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں، ہزاروں بندے مر گئے تھے پھر دنیا میں آگے، کتنا بڑا کفر ہے، یہ تو کفر اعظم ہوا۔ دوسرا پارہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا چلو تیسرا پارے پہ آ جاتے ہیں۔ فَمَاتَ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، حضرت عزیر کو 100 سال تک موت دی، پھر کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا لو پھر کفر آ گیا، چلے آگے 7واں پارہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہ کفر تو قرآن کو نہ پڑھا ہے، مجھے کہتا ہے یہ تو کفر نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے وہ تو نبی کا معجزہ ہے۔ میں نے کہا یہ ولی کی کرامت ہے۔
جس طرح معجزہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتا اور کفر نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی اور کرامت بھی کفر ہے۔ میں نے کہا اور کوئی کفر آپ نے دیکھا ہو تبلیغ والوں میں، فضائل حج میں، کوئی اور دیکھا ہے تو بتاؤ بھائی۔ یہ اشکالات ہیں، بس آپ تھوڑی سی تیاری کر لو، باقی آپ خود جواب پھر دو گے۔ ہر سوال کا جواب آپ کو ہم سے نہیں لینا پڑے گا، بس صرف آپ کا مزاج بننا چاہیے، مزاج، سوال کا جواب مزاج بننا چاہیے بس۔ میں طلباء کو واقعہ سنایا کرتا ہوں، مزاج بنتا ہے۔ میرا بڑا بیٹا ہے، اب تو 14 سال کا ہو گیا، جب یہ چھوٹا تھا 9 سال کا ہوگا یا 10 کا ہوگا یا 8 کا ہوگا، یہ چھٹی پر گھر آیا۔ جو میں سرگودا سے گجرات جا رہا تھا علماء کنونشن میں بیان کے لیے، صبح 10 بجے تھا، فجر کو نکلا۔ اس کی والدہ نے کہا اس کو بھی لے جاؤ، چلو بچہ ہے گاڑی پر جھولے لے گا، خوش ہوگا۔ میں نے لے لیا، وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، سو گیا۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے ڈینگا، وہ شہر ہے، تو میں نے اس کو اٹھایا، تو میں نے پوچھا کوئی جوس پینا ہے، کچھ کھانا پینا ہے؟ کہتا ہے جی جوس لے دو، چپس لے دو، فلانی چیز لے دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے صبح ناشتہ نہیں کیا نا، بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جس کو بھوک لگی وہ تو سوتا نہیں، اس کو تو نیند نہیں آتی۔ کیسی بھوک تجھے لگی ہے؟ اس نے کہا جس کو بھوک لگی اس کو نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا ہاں۔ کہتا وہ جو فضائل اعمال میں واقعہ ہے، ایک صحابی گھر آئے تو ان کی گھر والی روڑے ہنڈیاں میں ڈال کے کھڑکا رہی تھی، تو پوچھا کیا ہے؟ کہا جی بچے کھانا مانگتا نہیں تھے تو میں نے کھڑکانا شروع کیا تو بچے سو گئے۔ تو پھر وہ غلط لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو ذہن بنتا ہے، یہ کیا ہے؟ ذہن بنتا ہے، ذہن۔ میں یہ بات کیوں سمجھاتا ہوں؟ مجھے کئی طلبہ کہتے ہیں استاد جی ہم آپ کی طرح خطیب بننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس آ جاؤ۔ ہم آپ کی طرح دلائل دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس آ جاؤ۔ ہمارے ایک ہی جواب ہوتا ہے۔ ابھی میں آیا تو مجھے بہت سارے جماعتیں ملنے کے لیے آتی ہیں، سرگودا میں تھا تو سال میں چل رہے ہیں، کو ہمیں نصیحت فرماؤ۔ میں نے کہا جب تبلیغ کا سال پورا ہو جائے تو 1 سال میرے پاس ٹھہرو۔ کوئی اور؟ میں نے کہا 100 سنار 1 لوہار، 1 سال میرے پاس ٹھہرو۔ میں نے کہا جو نصیحت میں مفید سمجھوں گا وہی کروں گا نا۔ اگر آپ نے کوئی نصیحت خاص کروانی ہے تم خود کہہ دو ساجی مجھے یہ نصیحت کرو، میں وہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، آپ بتا دو کیا نصیحت کریں آپ۔ کتنا آسان سا کام ہے۔ میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ ذہن بناؤ، ذہن۔ ولی کی کرامت کے بارے میں 2 ذہن ہیں۔ ایک ذہن کیا ہے؟ کرامات کا انکار۔ دوسرا ذہن کیا ہے؟ صاحب کرامت سے امداد۔ دونوں قرآن کریم کے خلاف ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل کھاتے حضرت زکریا نے دیکھا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم کہاں سے آ رہا ہے پھل؟ ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ زکریا سجدے میں گر گئے۔ مریم ولیہ ہے، ولی کی کرامت کو دیکھا تو ولی کے خدا سے مانگا۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ مریم بغیر موسم کے پھل کھاتی ہے، وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کھا سکتی ہے تو ہمیں بھی دینا، ہمیں بھی کھلانا، تو اللہ ہے۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ ہم ولی کی کرامت مانتے ہیں لیکن ولی سے نہیں، ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ آپ یوں سمجھاؤ نا ولایت اور کرامت، میں دیکھتا ہوں آپ کے علاقے میں بریلویت رہ کیسے جاتی ہے۔ جو حضرات اس عنوان پہ کام کرتے ہیں نا، میں ان کو بھی کہتا ہوں بھئی آپ کام کرو، دلائل آپ کے بہت وزنی ہیں، کچھ ہماری صحبت پہ رہو، میں آپ کو سکھاتا ہوں کام کیسے ہوتا ہے۔ خانپور مخزن علوم میرا دورہ تھا، میں گزرا تو انہیں 2 گھنٹے کا سبق رکھ لیا حضرت درخاسی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں۔ طلبہ علماء بھی تھے، شہر بھی اعلان کر دیا بھی لوگ آنا چاہیں تو آئیں۔ مجھے کہتے ہیں آپ نے بریلویت پڑھانی ہے، رد بریلویت پڑھانی ہے۔ میں نے کہا بھی پڑھانے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ ان کو اس طرح پڑھاؤں کہ یہ بریلویوں سے لڑیں، اور دوسرا یہ اس طرح بناؤں کہ ان کی محنت سے بریلوی دیوبندی بنے۔ مجھے بتائیں کون سا طریقہ پڑھاؤں؟ 2 طریقے ہیں نا، ایک طریقہ یہ ہے کہ بریلویت کو دیوبندیت سے لڑا دو، اور دوسرا طریقہ دیوبندیت پہ بریلویت کو لے آؤ اور ان سے بریلویت چھوڑا دو۔ یہ 2 طریقے ہیں۔
ہمارا جو طرز ہے وہ بریلویت سے لڑانے کا نہیں ہے، بریلویت کو دیوبندیت بنانے کا ہے۔ میں نے آپ سے کہا دیکھو ایک مثال وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، وہ سامنے بیٹھی ہے ٹوپی پہن کے، یہ مثال ہے ہماری زندہ، بریلوی ہے دیوبندی بنا، دیکھو سامنے آپ کے کھانے کی خدمت کر رہے ہیں۔ پرسوں آپ کو نعت بھی سنائی ہے، سنائی نہیں تھی؟ اپنی زبان سے کہا تھا میں اہل بدعت تھا۔ یہ تو میں مثال دے رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہے۔ کتاب جب چھپے گی نا، کتاب میری آپ سننا دیکھنا ذرا، مسلسل کارگزاری جمع ہو رہی ہے، ہماری جمع ہو رہی ہے، بریلوی دیوبندی ہو رہے ہیں، مماتی حیاتی ہو رہے ہیں، غیر مقلد حنفی ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ کافر مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، اتنی محنت ہم نے کی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے گاؤں آپ تشریف لائیں جب پڑھنے کے لیے آپ آئیں گے، یہ بریلویت زدہ تھا، بریلویت زدہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں میں نے اپنے گاؤں میں جمعے کا بیان کیا، پھر میں نے خطبہ دیا، جب مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھانے لگا مجھے ایک بندے نے بازو سے پکڑا اور پیچھے کر دیا، کہا الیاس تو نے نماز نہیں پڑھانی، میں پیچھے ہٹ گیا۔ میرے خلاف کتنی فضا ہوگی۔ آج وہاں 5 مسجدیں ہیں جہاں ہمارے مرکز کے علاوہ 4 ہیں جہاں باقاعدہ امام ہے، 5 وقتی نماز ہوتی ہے، لیکن جمعہ ایک ہوتا ہے، عید ایک ہوتی ہے، سارے لوگ میرے پیچھے جمعہ اور عید پڑھتے ہیں۔ وہ فضائی ختم ہوگی تو نماز نہیں پڑھانی۔ یہ ہے بریلویت کے خلاف محنت۔ جنازے کے بعد دعا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا دعا نہ ہو، آج نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہم لڑے نہیں، ہم نے مسئلہ سمجھایا۔ میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، بھئی جنازے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، دیکھو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، جنازے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ تمہیں کون کہتا ہے بدعت ہے؟ جنازے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے میت کو غسل دو، پھر میت کو کفن دو، پھر میت پہ جنازہ پڑھو، پھر میت کو قبر میں دفن کرو، سر کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھو، پاؤں کی طرف آخری رکوع پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو۔ یہ دعا جنازے کے بعد ہے۔ یہ جو تم دعا مانگتے دوڑتے ہو نا، یہ سنت نہیں ہے۔ حضور پاک میت کے ساتھ جاتے، دفناتے، پھر دعا مانگتے تھے۔ یہ کہاں سے تم نے نکالا جنازے کا دعا پڑھو اور دوڑ جاؤ؟ دوڑنا نہیں ہے، اس میت کے ساتھ وفا کرو۔ جنازے کے بعد دعا سنت ہے، لیکن دفن کے بعد ہے۔ ٹوٹ گئی نا بریلویت؟ دیکھو ہم نے ماحول بدل دیا، ماحول بدلا ہے، ماحول۔ میں مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ انگلینڈ۔ آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ نے بیٹے کو سامان دیا، بیٹے کو پاسپورٹ دیا، اور اچھا السلام علیکم، چلو بھائی بیٹا آپ چلے جاؤ، یہیں سے گاڑی پر بٹھایا، وہ جنا ایئرپورٹ پہ گیا ہے اور وہاں سے انگلینڈ چلا گیا ہے، آپ نے دعا کر دی۔ دوسرا والد بیٹے کا سامان لیتا ہے، بیگ تیار کرتا ہے، گاڑی بھی بٹھاتا ہے، 10 بندے ساتھ جاتے ہیں انٹرنیشنل جنا ایئرپورٹ پہ، اور وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں بیٹا میرا دل تو کرتا تھا میں جہاز تک تیرے ساتھ جاتا، سیٹ پر بٹھا کے آتا، یہ آگے جو شیشہ ہے نا، ASF ایئرپورٹ سیکورٹی پولیس والے کھڑے ہیں، میری مجبوری ہے مجھے آگے نہیں جے دیتے، چلو میں یہاں سے دعا کر لیتا ہوں، بیٹا اللہ کے حوالے۔ میں نے کہا جس نے گھر سے اللہ کے حوالے کیا وہ بے وفا ہے، اور جس رشتہ دار نے ایئرپورٹ تک آ کے جہاں تک آ سکتا تھا آیا، جہاں نہیں جا سکتا تھا اللہ کے حوالے کیا، یہ با وفا ہے۔ بعض لوگ میت پر جنازہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں، یہ بے وفا ہے۔ اور جو قبر میں دفن کر کے دعا مانگتے ہیں، ہمارا جی چاہتا تھا ابا جی قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتے لیکن نہیں جا سکتے، اب اللہ کے حوالے دعا مانگ لو بھائی۔ دیکھو مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ ہم کس طرز پہ لائیں؟ اب میں اس لیے کہتا ہوں ہمیں لوگ سنتے نہیں ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ پنجاب کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیا پھڈا وہاں مچایا ہے، اب یہ کراچی میں آ کر پھڈے مچائیں گے۔ میں پھڈے مچا رہا ہوں، پھڈے ختم کر رہا ہوں۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہو، آپ نے پڑھنے کے بعد کراچی رہنا یا اپنے علاقوں میں جانا ہے؟ تو میں تو یہی سمجھا رہا ہوں کہ جب تم نے واپس جانا ہے تو بیٹا کیسے کام کرنا، پھڈا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، امن کے ساتھ کام کرنا، میں تمہیں طریقہ سکھا رہا ہوں۔ میں یہ سکھانا چاہیے کہ نہیں؟ اور پروپیگنڈا کیا ہے؟ لانڈی والے کہہ رہے ہیں یہاں کر بیٹھا ہوا ہے، بحث کالونی والے یہاں کر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں بیٹھا کہاں پر ہوں؟
میرا تو 20 اگست کا علماء کنونشن جرمن تھا، میں نے تو ان کو انکار کیا ان کی وجہ سے۔ میں تو مدینہ منورہ تھا، میں تو 23 جولائی واپس آیا ہوں ان کی وجہ سے۔ میں تو اپنی آرام دہ زندگی چھوڑ کر بیٹھا ہوں ان کی وجہ سے، اور آپ سمجھتے ہو کہ یہاں کر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ہمیں یہ درد لے کر آئی ہے۔ وہ یہ بچے شوق سے آتے ہیں تو ان کو سمجھاؤ، ان کو پڑھاؤ، ان میں شوق ہے، ان میں محبت ہے، پڑھاؤ ان کو، اللہ کرے ان کا مستقبل سنور جائے، ان کی اکابر سے محبت جڑ جائے، یہ اکابر کے ساتھ چلیں، سنت کے مطابق دین کا کام کریں، اور جب دورہ کر کے اپنے واپس جائیں اپنے علاقوں کو سنبھالیں۔ آپ نے کراچی دورہ کرنے کے بعد کراچی رہنا یا اپنے علاقوں میں جانا؟ کیسے کام کرو گے؟ اب یہ تمہیں وہی سمجھا سکتا ہے نا جس نے کراچی پڑھا ہو اور گاؤں میں کام کیا ہو، اور کون سمجھائے گا؟ مطلب یہ جن لوگوں نے دیہات دیکھے ہی نہیں وہ آپ کو دیہات پر کیا سمجھائیں گے، کیا مشورہ دیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں دیانتداری کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین ملا محمد عمر رحمہ اللہ تعالیٰ کے 22 منٹ میں نے پاؤں دبائے ہیں۔ پوری دنیا میں تم ایک بندہ تلاش کرو، 22 منٹ میں نے پاؤں دبائے ہیں کندھار والی کوٹھی میں۔ میں نے اس جیسا عظیم انسان دنیا میں نہیں دیکھا۔ 32 علماء تھے جس کی قیادت ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب فرما رہے تھے۔ آپ میری کتاب پر ڈاکٹر صاحب کی تقریر پڑھو نا تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں بھی ذکر کیا وہ سفر کا۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں دیانت اس کو کہتے ہیں۔ ایک عالم نے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کشمیر کے جہاد کے بارے میں کچھ ہمیں آپ فرمائیں۔ اس وقت پوچھا، یہ میں 94 کی بات کہہ رہا ہوں، کتنے سال پہلے؟ جی 30-25۔ تم کراچی رہتے ہو، آتی تمہیں گنتی نہیں ہے، اور نشہ تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ ہم کراچی والے ہیں، یہ دیہات سے آگے ہمیں پڑھانے کے لیے۔ نشہ دیکھو اور علم دیکھو۔ کتنے سال ہو گئے؟ 25۔ توجہ رکھنا، اسے کہتے ہیں دیانت۔ حضرت امیر المومنین سے پوچھا کشمیر کے جہاد کے بارے میں ہمیں کچھ فرمائیں۔ فرمایا میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ یہ ہے دیانت، یہ ہے دیانت۔ دیانت یہ ہے، میں پنجاب کے گاؤں میں رہ کر کام کرتا ہوں، یہاں کے کسی بڑے عالم سے پوچھو استاد جی میں نے دیہات میں جانا ہے تو کیسے کام کروں، وہ کہ بھی مولانا گھمن صاحب سے پوچھو، وہ گاؤں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، وہ گاؤں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ ہے دیانت۔ استاد جی میں گاؤں میں رہتا ہوں، میں نے آئندہ گاؤں میں ہی کام کرنا ہے، تو میں استاد جی گھمن صاحب سے پڑھنے کے لیے چلا جاؤں، اوہو یہ کام نہ کرنا، کیا کر رہے ہو، پاگل ہو تم؟ تو پھر میں کس سے پڑھوں؟ گاؤں میں کس سے سیکھوں گاؤں کیسے کام ہوتا ہے؟ گاؤں میں کام کروں گا، میں نے دیہاتوں میں کام کیا، دیہاتوں میں آپ تصور نہیں فرما سکتے، یقین کریں کبھی آئیں آپ کو پتہ چلے۔ چھوٹے چھوٹے ہمارے جو مسلح ہیں نا، چھوٹے مسلح ڈیروں پر، وہ ہمارے گاؤں کے مسلح لگ بھگ کوئی 12 بنتے ہیں، اس ڈیرے پہ اس ڈیرے پہ، اس رمضان سے پہلے آتا ہے نا، ہم مشورہ کرتے ہیں وہاں تراویح کون پڑھائے گا، وہاں تراویح کون پڑھائے گا، وہاں تراویح کون پڑھائے گا۔ لاؤ ایسی مثالیں، بھائی مولانا مفتی حسنین فلاں جگہ، مفتی ریاض صاحب فلاں جگہ، بھائی یہ مولانا محمد احمد صاحب فلاں جگہ، بھائی یہ مولانا اصغر صاحب فلاں مسجد میں جاؤ، اساتذہ وہاں کے لوگوں کو سمجھاؤ تراویح کیسے پڑھانی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم دیہاتوں میں، اب آپ آؤ گے تو ہم سمجھائیں گے بیٹا دیہات میں کام کیسے کرنا ہے، دیہاتوں کو کیسے سنبھالنا ہے، بوڑھوں سے کیسے معاملات، اور جس گاؤں میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس گاؤں میں کام کرنا کتنا مشکل ہے، یہ کسی مولانا سے نہیں، یہ کسی نبی سے پوچھو۔ سمجھ آئی؟ آدمی جس گاؤں میں پیدا ہو نا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو یہ برادری کیا مصیبت ہوتی ہے، یہ خاندان کیا پھٹا ہوتا ہے، یہ قبیلوں کا حسد کیا ہوتا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، نبی کی زندگی آپ کو سمجھ آئے۔ چلے میں اس حوالے سے گفتگو کروں نا، میں 3-4 گھنٹے اس پہ لگاؤں اور میں آپ کو سمجھاؤں بھائی سوشل ورک کیا ہوتا ہے، گاؤں کی خدمت کیا ہوتی ہے، دیہات کے لوگ دین میں کیسے جوڑے جاتے ہیں۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے تسلی دی تھی نا،
اس کا مظہر کیا ہے، اس کی مثالیں کہاں پر ہیں؟ حضرت خدیجہ نے کہا تھا نا اللہ کے نبی آپ کیسے آدمی ہیں، تقرئ ضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس آنا آپ کو سمجھ آئے گا مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، آ کر دیکھنا۔ اللہ کے نبی تکسب المعدوم، بے سہارا کو سنبھالتے ہیں، یہ میرے پاس آنا آپ کو سمجھ آئے گا بے سہارا کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ آپ آ کر دیکھو نا، ہم نے ایسے تو دیہات اپنے ساتھ نہیں لگا لیے۔ اور یہی بات صدیق اکبر کو کہی تھی ابن الدغنہ نے، یاد ہے نا؟ اور کچھ سیرت تو آپ کو بھی نہیں، کچھ نہیں، آپ کو تو بہت آتی ہے ماشاءاللہ، کچھ ہمیں آتی ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ بیٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ پیغمبر کی شان ہے جو نبی کے وارث عالم کے اندر ہونی چاہیے۔ مہمان نوازی، برادری کا اکرام، خاندان سے صلہ رحمی، باتیں سن کے ان کے ساتھ چلنا، تعاون کرنا، ان کی باتیں سہنا، پھر ان کے پاس جانا، پھر پیار محبت سے عقیدے سمجھانا، اور ایک مجلس کو سنبھالنا، یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ لِأَعْدَائِهِ مِثْلَ إِبْلِيسَ، اور وہ بظاہر نشانیاں جو اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی خرق عادات، نبی کو ملے تو معجزہ، ولی کو ملے تو کرامت، اور کوئی خرق عادات چیز اللہ اپنے دشمن کو بھی دے دیں، جیسے ابلیس کو دی ہے، بے ایمان تخت بچھا کے بیٹھا ہے سمندر پہ، اور کتنی خدا نے طاقت دی ہے، کتنا اس کو جتھا دیا ہے، کتنی دور دور سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے، یہ جو ان کو دیا ہے۔ فرعون اور دجال کو کیسی طاقت دی؟ اشارہ کرے گا پانی برسے، اشارہ کرے زمین فصلیں اگا دے۔ یہ جو ان کو دی ہے نا، انہو کان ویکون لہم، جو تھیں یا ہوں گی، ان کا نام کیا ہے؟ لا نسمیہا آیات ولا کرامات ولکن نسمیہا قضاء حاجات، ہم اس کو معجزات اور کرامات نہیں کہتے ہیں کہ ان کی ضرورت تھی جو اللہ نے پوری فرما دی ہے، اور ضرورتیں تو خدا کافروں کو بھی پوری کرتا ہے۔ یہ ابلیس کی ضرورت ہے، بندے پھنسانے ہیں نا، ضرورت تھی، اللہ نے اس کی ضرورت پوری کر دی ہے، چلو پھنساؤ، کتنے پھنسا سکتے ہو؟ آنا تو پھر میرے پاس ہی ہے نا، قابو کرو کتنے کر سکتے ہو؟ آنا تم نے میرے پاس ہی۔ ابلیس کی ضرورت تھی، ایک ضرورت کیا تھی؟ لمبی عمر ملے، لمبی۔ جب ابلیس سے اللہ ناراض ہوئے، اپنے دربار سے نکالا، تو ابلیس نے کہا تھا اللہ مجھے ایک چیز چاہیے، فرمایا کیا؟ اس نے کہا قیامت تک عمر کا منظور ہے۔ حضرت تھانوی یہاں پر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں ابلیس عارف بھی تھا، ابلیس عابد بھی تھا، ابلیس عالم بھی تھا۔ عالم اتنا بڑا کہ اللہ سے مناظرے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں خدا سے کیا کہہ رہے ہیں نا، میں سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سجدہ کروں جو آگ سے بناؤں، اس کو جو مٹی سے بنائے۔ مٹی کی خاصیت اوپر پھینکو تو نیچے آتی ہے، آگ کو نیچے بھی جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، اوپر والے بھی نیچے والوں کو سجدے کرتے ہیں۔ دیکھو کیسا عالم ہے، اللہ کو دلیلیں دے رہے ہیں۔ وہ دلیل غلط یا ٹھیک ہونا الگ ہے، ابن قیم نے 14 دلائل دیے کہ مٹی آگ سے افضل ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن دلیلیں تو دے رہے ہیں نا وہ۔ پھر عارف کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، اور بتاؤ ہم غصے میں ہوں تو کوئی بندہ استاد سے چھٹی مانگتا ہے؟ بے شک غصے کسی اور پر ہوں پھر بھی نہیں مانگتے، یار استاد جی کا تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہونے تو زور کے بعد جائیں گے۔ اور ابلیس کتنا عارف ہے، وہ اللہ کے مزاج کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں بھی ہوں پھر بھی بندہ مانگے تو وہ دیتے ہیں۔ اللہ میں شان تأثر نہیں ہے، انفعال کی شان نہیں ہے، اللہ دیتے ہیں۔ اللہ غصے میں ہے، یہ مانگ رہا ہے عمر دے دو، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور عابد کتنا ہے؟ فرشتہ نہیں تھا، کثرت عبادت سے ملائکہ میں شمار ہوئے۔ اسجدوا لآدم، حکم فرشتوں کو ہے، ساتھ حکم اس کو بھی تھا۔ کتنا بڑا عابد ہے؟ فرمایا عابد بہت بڑا تھا، عالم بہت بڑا تھا، عارف بہت بڑا تھا، اس میں کمی یہ تھی کہ عاشق نہیں تھا، اس میں کمی یہ تھی کہ عاشق نہیں تھا۔ یہ اللہ کی ذات کا عاشق ہوتا نا تو دلیلیں نہ مانگتا، بس جیسے کہتا فوراً عمل کرتا۔
अतासिल इलाह व अंत तुज़िर हुब्बहु व हाज़ा लअमरी फ़िल फ़ियाल बदीउ लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु फ़इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। आशिक तो महबूब की अदाओं पे जान देता है। कैसा आशिक है? आशिक नहीं था। हथानी फरमाते थे काश वो आशिक होता। अल्लाह हम सब को अपना इश्क की हकीकी अता फरमाए। ये जो बीमार है ना, बीमार, इनको इश्क की हकीकी समझाना बहुत आसान है। समझते हो या सिर्फ हंसते हो? जी, हमारे शेख हकीम अख्तर मौला फरमाते थे मन हंसा फ़क़त फंसा। मन हंसा फ़क़त फंसा। तुम हंसते हो तो मैं खुश होता हूँ भाई अब ये फंसेंगे। कभी नहीं समझ आती बंदा फिर हंसता है, कभी समझ आती है इसलिए हंसता है। तो तुम्हें समझ आ रही है ना? हज़रत हकीम उलूम थानवी रहे, मैं हज़रत थानवी को बहुत पढ़ता हूँ, आप पढ़ो ज़रा, हज़रत के उलूम पढ़ो ज़रा। तुम्हें यकीन करो हज़रत को पढ़ते जाओगे ना अपनी जहालत खुलती जाएगी। कितना बड़ा मैं जाहिल, जहालत खुलेगी हकीम उलूमत को पढ़ने से। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स, अजीब बात फरमाए, जो शख्स इसके मजाजी में मुब्तला हो उसको इसकी हकीकी समझाना बहुत आसान है। वो महबूब के पीछे पड़ा था, वो इश्क का मर्ज़ तो पहले ही है, उसको ये समझाना है कि माशूक ये नहीं है वो है, बस इसका महबूब बदलना है, बाकी तो बीमारी उसको पहले ही लगी हुई है। लिअन्न अल्लाह ताला यक़ज़ी हाजात आदाइही इस्तिदराजल लहुम, ये उनको ढील खुदा देते हैं, ढील। जाओ कहाँ तक जाओगे? वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु, कहाँ जाओगे? उमली लहुम मिन हैसु ला यालून, कहाँ जाओगे तुम? आना तुमने मेरे पास ही। वाक़ूबतन, और इसलिए ताकि ये जी भर के गुनाह करें, फिर इनको जब हम सज़ा देंगे ना तो इनको गिला नहीं होगा हमें मारा क्यों है। फ़यख्तरून, फिर ये धोखे में पड़ जाते हैं। फ़यज़दादून तुग़यान व कुफ़रा, सरकशी और कुफ़र में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। फ़ज़ालिक कुल्लुहु जाइज़ुन मुमकिनुन ला यस्तहील, ये सब कुछ अल्लाह के लिए मुमकिन है कि जिस तरह नबी को मोजज़ा देते हैं, वली को करामत देते हैं, अपने दुश्मन को इस्तिदराज देते हैं, मुमकिन है। ला यस्तहीलो, ये मुहाल नहीं है। मुहाल की तीन किस्में होती हैं, एक होता है मुहाल अक़ली, एक होता है मुहाल शरी, एक होता है मुहाल आदी। मुहाल अक़ली का माना होता है कि अक़ल उसको नामुमकिन कहे, शरीयत न कहे, दिन भी हो और रात भी हो। ये शरीयत के ख़िलाफ़ तो नहीं है ना, अक़ल के ख़िलाफ़ है, यानी अंधेरा भी हो रोशनी भी हो सकता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये मुहाल अक़ली है, आग भी हो पानी भी हो, ठंडा भी हो गर्म भी हो, ये मुहाल अक़ली है। और मुहाल शरी, काफिर जन्नत में जाए, ये मुहाल शरी है। ला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलजल जमल फ़ी सम्मिल ख़ियात, अल्लाह ने मुहाल शरी को समझाने के लिए मुहाल आदी की मिसाल दी है। नहीं समझ आई? कैसी मिसाल दी है? इसी तरह मुहाल आदी है कि कोई आदमी 500 किलोमीटर फ़ी घंटा दौड़े, शरन भी ठीक है, अक़लन भी हो सकता है, लेकिन आदतन ऐसे होता नहीं। कान अल्लाह ताला खालिकन क़ब्ल अन यख़्लुक़, अल्लाह ताला मखलूक को पैदा करने से पहले भी खालिक थे। व राज़िक़न क़ब्ल अन यरज़ुक़, रिज़्क़ देने से पहले भी राज़िक़ थे। वल्लाहु ताला युरा फ़िल आखिरा, अल्लाह ताला का आखिरत में दीदार होगा। व यराहुल मुमिनु व हुम फ़िल जन्नत बिआयुनि रुऊसिहिम, और मोमिनीन अल्लाह को जन्नत में अपनी आँखों से देखेंगे, लेकिन किस तरह? बिला तशबीह वला कैफिया, ना ही उसकी को हम तशबीह दे सकते हैं और ना ही को ख़ास उसकी कैफियत बता सकते हैं। वला यकून बैनहु बैन खल्क़िही मसाफ़तुन, अल्लाह और अल्लाह के मखलूक के दरमियान कोई मसाफ़त नहीं है। आप समझ आ गई? अल्लाह कहाँ पर है? अल्लाह और मखलूक के दरमियान कोई मसाफ़त ही नहीं है। जब अर्श पे ज़ात को मानोगे और ख़ुद दुनिया पे होगे, मसाफ़त तो हुई ना। और इमाम हनीफ़ा कह रहे हैं कोई मसाफ़त नहीं। फिर मुझे लोग कहते हैं जो तुम अक़ीदा बयान करते हो कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा अल-फ़िक़्हुल अकबर में लिखा हुआ है, पढ़ो तो सही ना। आपने अल-फ़िक़्हुल अकबर को खोलना ही नहीं है, गैर मुक़द्दू किताबों खोल के नाचते रहना है, इसका फिर हम क्या इलाज करें? वला यकून बैनहु व बैन खल्क़िही मसाफ़तुन वल ईमान हुवल इक़रार व तस्दीक़, मोमिनीन को तो अल्लाह का दीदार आखिरत में होगा,
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار معراج کی رات دنیا میں ہوا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پر احادیث ہیں، دلائل ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہوا، دیکھیں ہم پورے دلائل نہیں پیش کر رہے ہیں نا، صرف شبہات کا رد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن کریم میں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور جن احادیث سے ثابت ہے دیکھا وہ احادیث قرآن کے خلاف ہے، لہذا جو قرآن کے خلاف حدیث ہو اس کو نہیں مانا جاتا۔ ہم نے کہا بھی قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، قرآن کے خلاف قطعاً نہیں ہے۔ میں ساتھیوں کو سمجھاتا ہوں، مجھ سے ایک بندے نے یہی بات پوچھی، میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، پھر اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے، جنت میں جا کے اللہ کو دیکھو گے؟ کہا جی دیکھیں گے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا جی حدیث میں ہے۔ میں نے کہا حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے، تو تم کیسے دیکھو گے؟ اپنی باری آئی نا، کہتے ہیں نہیں آیت کا معنی یہ نہیں جو آپ سمجھیں۔ میں نے کہا جو آپ سمجھیں وہ بتا دیں۔ کہا جی آیت کا معنی ہے کوئی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، میں تو جنت میں جا کر دیکھوں گا۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے حضور نے زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ تو جنت میں جا کر دیکھے تو قرآن کے خلاف نہیں، اور حضور پاک عرش کے اوپر جا کر دیکھے تو قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جو یہ کہتے ہیں حضور نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے حضور پر بہتان باندھا ہے۔ میں نے کہا کہ انس، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دیکھا ہے رضی اللہ عنہ، کیا صحابی بہتان باندھتا ہے؟ اور جی پھر امی عائشہ غلط کہتی ہیں۔ میں نے کہا وہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں، تو غلط کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ توجہ رکھیں، ہم لانڈی آئے ہیں، دورہ کیا، بینس کالونی بیٹھے ہیں، چلے گئے۔ ہمارے جانے کے بعد ایک طالب علم مولانا عبد الماجد صاحب سے کہتے ہیں، دو طالب علم بات کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے جی مولانا گھومن صاحب استاد جی آئے تھے اور انہوں نے بینس کالونی کو دیکھا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں دیکھا۔ مولانا عبد الماجد دونوں کو بلا کر پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا جھگڑا ہے؟ کہتا ہے جی میں کہتا ہوں انہوں نے بینس کالونی کو دیکھا ہے، پورا 5 دن ٹھہرے ہیں، دن کو یہاں سے گئے ہیں، آنکھیں ہیں، کوئی نبینہ تو نہیں ہے۔ در بات تو تیری ٹھیک ہے، تو کہتا ہے نہیں دیکھا، تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے استاد جی میرا مطلب یہ تھا سیدھا مسجد میں آئے ہیں، چلے گئے ہیں، بھینس کالونی کے بھینس باڑے نہیں دیکھے، تفصیل سے نہیں دیکھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، استاد جی کہتا ہے دونوں ٹھیک ہے۔ یہی بات امی عائشہ اور انس فرما رہے ہیں۔ امی عائشہ کا مطلب یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور پاک نے اللہ کو بالکنا، بالحقیقہ، بالادراک اور جمی احاطہ کے ساتھ دیکھا ہے وہ غلط کہتا ہے، اور جو صحابہ کہتے ہیں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں اجمالاً دیکھا ہے۔ امی عائشہ بھی ٹھیک فرماتی ہیں، باقی صحابہ بھی ٹھیک فرماتے ہیں۔ اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کروائیں۔